بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، دیکھتی اور سنتی آنکھوں کو السلام علیکم، اور روحانی وظائف کی طرف سے ہم سب کی طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ یوم عرفہ یعنی 29 ذوالحجۃ الحرام، جو کہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ان 10 دنوں میں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی راہ خدا میں کیا جہاد؟ فرمایا، اور نہ ہی راہ خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلیں، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں، اس کے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اور مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ مقروء ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جب عید بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے ہفتہ کے دن جمعرات اور جمعۃ المبارک 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام، جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت کے حامل یہ دن ہیں۔ آپ نے ان دنوں کو ہرگز 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 ضائع نہیں کرنا، اور ان دنوں میں غفلت نہیں برتنی ہے، کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے دروازے کھل جائیں آپ پر، اور اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کو کثرت سے عطا کروں گا۔ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو مجھ سے حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی حاجت طلب کروں گا۔ اور دعا مانگنے والوں کے لیے، اور یہ نوافل جو میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ پڑھنے والوں کے لیے، اور یہ وظیفہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 دروازے کھول دیتا ہے، جو اس کی حاجت کے ہیں، اور جو لوگ دل سے اور مکمل اعتماد اور مکمل اور وہ لوگ جو مکمل اللہ پاک پر اعتقاد بھروسہ رکھنے والے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس بکرے، وہ جو جانور وہ ذبح کرتا ہے، اس جانور کی سواری عطا فرماتا ہے، تاکہ اس سواری پر وہ بیٹھ کر پل صراط کا رستہ پار کر لے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ گوشت کھانے سے بدن کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے بصارت دیکھنے کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خود بھی کھائیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کیجیے، اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو کہ 1000 درجوں سے بہتر ہے، کہ آپ نے جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لینا ہے، کہ دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے نفل کرنے کی نیت باندھنی ہے، اور نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نفل کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بندگی اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل میں آپ نے
15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 15 مرتبہ دونوں رکعاتوں میں، یعنی 15 30 مرتبہ ٹوٹل آپ نے یہ جو نوافل میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور جب آپ نفل سے فارغ ہو جائیں، جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب آپ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر آئیں تو آپ نے وہاں پر 3 مرتبہ رک کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گی، آپ کی حاجتیں پوری کر دے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بخشنے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کے جو دن ہیں، یعنی 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا تو آپ نے 9 کے ساتھ 11 کا ملانا ہے، یا 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بندے کے 70 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ اس جیسا ثواب کبھی بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو رضائے الہی کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہوئے قربانی کیجئے، قربانی کی کھالیں نیک کاموں میں لگائیے، اور زیادہ مت کھائیے، کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ آپ کے خون آلود چیزیں ہیں ان کو مت کھائیے، جو چیزیں کھانے میں حرام ہیں گوشت میں وہ مت کھائیے، جیسا کہ اوجڑی وغیرہ یہ مکروہ قرار دی گئی ہے، تو ایسی چیزیں مت کھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر نعمتوں کو طرح طرح کے فائدے سے مزین فرمایا ہے۔ گوشت بھی اس کی ایک عظیم مشان نعمت اور ایسا ذوق افزا کھانا ہے کہ اگر ہم مناسب مقدار میں میانہ روی کے ساتھ اسے استعمال میں لائیں تو ہم ان فائدوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے کھانے سے ہمیں سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں شامل رہا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، جو کہ سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانوں میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گوشت کانوں کو اس کی سماعت کو بڑھاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اور اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا کہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ضرور ایسا کرتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل اور چند پیاری پیاری باتیں جو میں آج آپ کی خدمت میں خاص طور پر ذوالحجۃ الحرام میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس سے ہر وقت مانگا کریں، چھوٹی چھوٹی چیز مانگا کریں، بڑی بڑی چیز مانگا کریں، اور گڑ گڑا کر مانگا کریں، کیونکہ وہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندے کو بے شمار نوازتا ہے۔ خود کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ جو 2-3 دن ہیں یوم عرفہ اور اس کے علاوہ 8, 9, 10 ذوالحجۃ الحرام کے، ان میں کثرت سے عبادت کریں، خوب عبادت کریں، ایک پل بھی ضائع نہ کریں۔ یہ سوچ لیں کہ صرف اتنی سی بات سوچ لیں کہ ہر سال حج کا مہینہ ہوتا تھا، ہر سال لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس سال ایسا نہیں ہو رہا۔ کہیں یہ قیامت کی نشانیاں تو نہیں؟ خدا را اب تو سنبھل جائیں،
خدارا اب تو توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، کیا پتہ ہمارے گناہوں کے سبب ہی یہ سب ہو رہا ہو۔ تو یہ چند پیاری پیاری باتیں آپ کی گوش گزار کی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔